سر میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کیونکہ یہ علاقہ کا چینل ہے اور ہم یہاں پر اپنے علاقہ کے لوگوں کے مسائل اور ان کی انٹرسٹ کے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ سر ہماری علاقائی سیاست جو آپ بارہا جیتے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کارکردگی میٹر کرتی ہے یا سیاسی تعلقات میٹر کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کارکردگی میٹر کرتی ہے، اور یہ عوام ہے جن کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے بار بار الیکٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام آپ کو منتخب نہ کریں تو پھر آپ خود محسوس کریں کہ کرسی کے ساتھ چمٹے رہنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا۔ سر کون سا کام آپ نے ڈسٹرکٹ ننکانہ کے لیے کیا جس کو چوری برجیت صاحب فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ پروجیکٹ یہاں پہ لایا؟ میں نے جو کام کیے ہیں، میرے حلقے کے لوگ اس کو بہت بہتر جانتے ہیں، کیونکہ بار بار لوگوں کا منتخب کرنا جو ہے یہ ان کے اعتماد کی دلیل ہے، جسے میں دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں آئندہ بھی ان کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ سر ایک اپوزیشن کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے جو جیتے ہوئے وینر کینڈیڈیٹس ہیں، ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز ہیں، ان کو وہ فنڈز نہیں پراپر دیتے، تو کیا آپ سمجھتے کہ ایسی ہے کچھ؟ دیکھیں، جہاں تک فنڈز دینے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ ضیاء الحق نے شروع کیا تھا، اور بنیادی طور پہ فنڈز کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایم این اے اور ایم پی ایز جو ہیں انہیں لیجسلیشن پر توجہ دینی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ عمران صاحب نے پہلے یہی نعرہ لگایا تھا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے خود اپنے ہی کیے پہ کی دھجیاں بکھیری ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے مدد نہیں لوں گا، اور اگر میں نے آئی ایم ایف سے کوئی بہتر ہے کہ ان سے میں گرانٹ نہ لوں، اور اگر گرانٹ لوں تو میں خودکشی کر لوں گا۔ انہوں نے نہ خودکشی کی ہے۔ آپ کو بھی فنڈز حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ فنڈز جو ہیں وہ ملنے چاہیے ایم این اے اور ایم پی ایس کو۔ ویسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے فنڈز دیے ہیں، میں نے تو اس پہ توجہ ہی کبھی نہیں دی۔ جن کی خواہش ہوگی کہ ہمیں فنڈ ملنے چاہیے وہ ان کے انتظار میں ہوں گے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی اسمبلی کے اندر کام کرنا چاہیے۔ جب ہم اقتدار میں تھے، حکومت کا کام تھا اپنے اداروں کے ذریعے ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی منصوبوں کے کام کرنے، اور میرے علاقے میں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس علاقے میں جدھر بھی آپ جائیں آپ کو گاؤں کے اندر سوئی گیس ملے گی، آپ کو یہاں پر اچھے کالج ملیں گے، آپ کو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ ملے گا جو ضلع میں ایک ہی ہے، حالانکہ ننکانہ صاحب میں بھی، اور میرا خیال ہے شہپورہ میں بھی پولی ٹیکنک نہیں ہے۔ یہاں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، یہاں پہ گونگے بہرے لوگوں کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول ہیں، یہاں پہ ہائی اسکولز ہیں، یہاں پہ لڑکیوں کے ہائی اسکولز ہیں، لیڈیز کے لیے یہاں پہ، اور لڑکوں کے لیے ایم اے کی کلاسز ہیں، یہاں پہ بہترین تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں۔ بہرحال ایک لمبی فہرست ہے۔ ہمارے دوست میاں نعمان رفیق پولا چک سے، تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ چوری صاحب ہمارے گاؤں میں گیس کا جو ہے نا افتتاح کروا رہے ہیں، تو ہمیں تو یہاں پر یہ بات بھی غلط لگی کہ اپوزیشن کہتی ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ گیس کے پروجیکٹ اپوزیشن میں ہو کے کروا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو میں نے قطعاً افتتاح نہیں کرنا، میرے چونکہ ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو مجھ سے توقعات ہیں کہ میں نے جس طرح ماضی میں جو افتتاح کیے ہیں اب بھی میں کر رہا ہوں گا، لیکن حکومت بڑی احتیاط سے ہمارے منصوبوں کو اپنی تختیوں پہ لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے کبھی افتتاح کو اپنے لیے کوئی اتنا قابل عمل طریقہ نہیں سمجھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے اندر کام ہونے چاہیے، چاہے کوئی پارٹی بھی کام کرے، اور میرے کم از کم منصوبے جو ہیں، جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، ان کو مکمل کرنے چاہیے بجائے کہ ان کاموں کو روک دیا جائے۔ تختیوں کی آپ نے بات کی تو وہاں پر میرا سوال ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ ملا، کیا یہ بھی آپ کا پروجیکٹ تھا جو اس میں انہوں نے آ کے تختی لگا لی ہے، یہ ان کا اپنا انیشیٹو؟ گلگت بلتستان کو تو ہم نے صوبہ بنایا تھا، یہ تو کام ہم نے تقریباً بہت پہلے کیا تھا، جس کمیٹی کا ممبر تھا میں تھا، چیف سیکرٹری تھا، سرتاج عزیز صاحب اس کے چیئرمین تھے، میں تھا، چیف سیکرٹری تھا، وزیر اعلیٰ تھا۔ ہم نے اس کا سارا کام جو ہے وہ صوبہ بنانے کا یہ تو ہم نے پہلے کیا ہوا تھا۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ وہاں پہ بادشاہ ڈیم جو ہے
اس کا کام کے لیے ہم نے 38,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ ہم نے ایکوائر کی. اس کے لیے تقریباً 100 ارب روپے سے زیادہ ہم نے وہاں پہ کیڈٹ کالج بنائے. ہم نے وہاں پہ ووکیشنل